کشمیر جہاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، وہیں ہم بات کریں گے اس کے تہذیب و تمدن کی، اس کے کلچر کی، یہاں کے لوگ، یہاں کی ثقافت، یہاں کے آبشار، یہاں کے سبززار۔ کشمیر نے اپنے دامن میں کئی رنگ چھپا کے رکھے ہیں، جس میں ایک خوبصورت رنگ بانڈ پتھر ہے، جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی آرٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان آئے ہیں رئیس رشید، جن کو ہم رئیس واتھوری کے نام سے جانتے ہیں۔ رئیس صاحب، آپ کا ویلکم ہے۔ آج ہم بات کریں گے بانڈ پتھر پہ۔ آپ اس کے بارے میں ہمیں پہلے بتائیے کہ بانڈ پتھر کیا ہے؟ ایکچولی بانڈ پتھر جو لفظ ہے، یہ بانڈ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نقال ہوتا ہے، کسی چیز کو نقل کرنے والا، اور پتھر ہم کہتے ہیں ڈرامہ کو، کسی چیز کو نقل کر کے ڈرامائی انداز میں پیش کرنا، اس کی نمائندگی کرنا، تو وہ بانڈ پتھر کہلاتا ہے۔ بانڈ پتھر اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی روایات بہت پرانی ہے ہمارے پاس۔ اس کی ہسٹری کی بات کرے تو I can say it is the oldest farm in the subcontinent. جی، اس کو ایک شیئرڈ ہیریٹیج کی طرح کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ہم کمپوزٹ ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں، ہماری شیئرڈ ہیریٹیج، تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک شیئرڈ ہیریٹیج جو ہم سب کی ہے، جو کسی ایک کی نہیں ہے؟ بالکل، اگر ہم بات کریں، یہ تو کشمیر کے لوگوں کا فن ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں سٹوریز ہے، اورل ٹریڈیشنز ہے، اور اورل ٹریڈیشنز کی بات کریں تو کسی کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ فوک لور کی جب ہم بات کریں، یہ کسی پرٹیکولر پرسن کا نہیں ہوتا ہے۔ سو اٹ میکس اٹ اے کلچرل، یہ شیئرڈ ہیریٹیج، یہ سب ہم سب کا ہے۔ اور اس میں خاص بات ہے کہ یہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اسپونٹینیس تھیٹر بن جاتا ہے۔ جب بھی آپ کہیں جاتے ہو، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کی اس چیز کو اڈاپٹ کرنا، وہاں کے مسائلوں کو اجاگر کرنا۔ تو اگر یہ کسی پرٹیکولر کا ہوتا تو یہ ایک ہی بات کرتے، لیکن جس کو جس جگہ پرفارم کرے وہاں کی بات کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کا تھیٹر ہے، اور لوگ بھی اس سے اتنا ہی جڑے ہیں، لوگ بھی اس سے ایکسپیکٹ یہی کرتے کہ یہ ہمارا تھیٹر ہے۔ ہم کشمیر میں یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ تھیٹر ہمارا نہیں ہے، ہم یہ کہتے کہ یہ کشمیر کا تھیٹر ہے، یہ جموں کشمیر کا فولکلور ہے، جموں کشمیر کا ٹریڈیشن ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے ایوالو ہوا۔ جیسے آپ کے گاؤں کی بات کریں گے، وہاں پہ یہ پہلے کیسا تھا، ابھی کیسا ہے، دھیرے دھیرے یہ کہاں تک جا رہا ہے، کہاں سے آیا پہلے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس کی روایت بہت پرانی ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں اگر ہم جائیں تو بہت ڈیپ جانا پڑے گا، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ راج ترنگی میں اس کی ذکر ہے، تو اٹ مینس کہ اس دور میں بھی سر والٹر لارنس نے اس کی ذکر کی ہے۔ اٹ مینس جب وہ کشمیر اس نے وزٹ کیا تھا، اور ہمارے ایک صوفی بزرگ شیخ گل عالم نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر میں اس کی ذکر کی ہے، حالانکہ اس نے وہ کسی اور اینگل میں لیا ہوگا، لیکن he particularly used the word بانڈ پتھر in that very poetry۔ تو اٹ مینس کہ اس دور میں بھی بانڈ، ہاں اگرچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے وہ یوز کیا ہے لیکن ورڈ جو بانڈ پتھر اس نے استعمال کیا ہے، اٹ مینس کہ بہت پرانی روایت ہے۔ اور ہمارے پاس سے کیسے آ گیا، یا یہ لوگوں کے پاس کیسے پہنچا، اس کا تو اس کی روایت کی جانب اگر ہم جائیں تو وہاں میں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اٹ واز ورکنگ ایز اے جرنلزم بہت پرانے دور میں بانڈ پتھر ایک ذریعہ تھا، لوگوں کے مسائل اٹھاتے تھے۔ جب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب ہمارے پاس انٹرنیٹ یا موبائل یا میڈیا نہیں تھا، تب یہی ایک پرٹیکولر فارم تھی ہمارے کشمیر میں، جو لوگوں کے مسائل راجا و مہاراجاؤں تک لے جاتے تھے، اور راجا مہاراجا کیا جواب دیتے تھے وہ لوگوں تک یہ تھرو آرٹ پہنچاتے تھے، اور دھیرے دھیرے چلتا گیا، آخر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس کے تھریٹس کی بات کریں گے، اس پہ کیا تھریٹس ہے ابھی؟ دنیا میں وہ کوئی چیز نہیں ہے جس کا چیلنج نہ ہوتا ہو، اور اگر ہم یہاں کی بات کریں، اس مٹی کی بات کریں، وہ دور بھی دیکھا ہے جب یہ لگ رہا تھا کہ یہ ختم پورا ہونے والا ہے، وہ دور بھی اس نے وتھ ہیوی ہارٹ ایکسیپٹ کیا ہے۔
تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس مشکل دور سے گزر کے آیا ہے، اس میں وہ طاقت تھی، ان فنکاروں میں وہ حوصلہ تھا کہ وہ آ گیا. اب یہ ہے کہ یہاں سے آگے ہم کیسے جا سکتے ہیں. تھریٹس یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا دور ہے، ماڈرنائزیشن کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ہم اس روایات کو نئے طریقوں سے اگر ہم نہ آئے، نئے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز پہ ہم نہ اتر آئے، وہ ایک تھریٹ ہے. اگر نئے نوجوان اس میں نہ جڑے، وہ ایک تھریٹ ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا مشکل رہے گا اگر نئے بچے اس کے ساتھ نہ جڑے. آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس آرٹ فارم کو پریزرو کرنے میں. اس کو پاپولرائز اور پریزرو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے؟ اب پریزرو کی بات یہی ہم کر سکتے ہیں کہ مجھ تک آرٹ پہنچا ہے، میں ایجوکیٹڈ یوتھ ہوں، اور میں اگر پچھلی دور کی بات کریں جو مجھ سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہ تھے، اور انہوں نے کس مشکل حالات میں ہم تک پہنچایا ہے، اور اب میں آنے والی نسلوں تک یہ آرٹ پہنچا پاؤں گا یا نہیں، اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پریزرو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ نئے پلیز ہمیں تیار کرنے ہوں گے، نئے لوگ اس کے ساتھ جوڑنے ہوں گے، اور ماس اویئرنیس ہونی، اسکولوں میں سبجیکٹ آنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس میں ایک ٹاپک بانڈ پتر ہونا چاہیے، 1st سے لے کر 12th گریڈ تک، یا اس سے بعد بھی اگر یہ ہوتا، لوگوں کو بھی، نئے بچوں کو بھی پتہ چلتا کہ بانڈ پتر ہوتا کیا ہے. تو وہ اس طریقے سے ہم پریزرو کر سکتے ہیں. اور نئے اسکرپٹس ہمیں تیار کرنے ہوں گے، نئے سوچ کے ساتھ آنا ہوگا. تو ہم 1947 کا ڈرامہ آج کریں گے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ ہی لوگ پسند کریں گے اور نہ ہی لوگ ہمیں قبول کریں گے. لوگوں کی بات ہم اگر کریں تھیٹر کے ذریعے، نئے مسائل ہمارے پاس، انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے یہاں پہ، آپ پلے لے کے جائیے، لوگ پسند کریں گے، وہ ایک پریزرویشن رہے گی، اور لوگ بھی ایکسیپٹ کریں گے، اور تھیٹر کا معنی بھی زندہ رہے گا. انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ ڈاوری سسٹم، ہاں، وہ سارے ایشوز ہیں ہمارے سماج میں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان ٹاپکس کو ٹچ کریں گے تو یہ پریزرو خود بخود ہو جائے گا. کوئی ایسی سچویشن آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی جہاں پہ کوئی بھی کمپوزٹ ہیریٹیج کی فارم جس نے دو کمیونٹیز کو جو کانفلکٹ میں تھے ان کو جوڑ کے رکھا ہے، یا بانڈ پتر کی ہی بات کریں گے، اس نے کہیں پہ جوڑ کے رکھا ہے کمیونٹیز کو؟ دیکھیے، آرٹ کی جب ہم بات کرتے تو آرٹ کا کام ہمیشہ جوڑنا ہوتا ہے. آرٹ نے کبھی کسی کو توڑا نہیں ہے، اور یہ آرٹ کا پاور ہے. اس میں کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے. لیکن ہاں، اگر ہم یہاں کی پنڈت برادری کی بات کریں، وہ ہم سے دور ہے. اگر ہم یہاں کی آرٹ کی بات کریں، جب بھی ہم پریزنٹ کرتے ہیں ان کے سامنے، تو ہمیں یہ تسکین، دل کو سکون ملتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری آرٹ فارم ہے. بانڈ پتر ہم نے بہت بار پریزنٹ کیا ان کے سامنے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اتنے اپریشیٹ کیا ہوگا جتنا وہ کرتے ہیں. اور وہ ایک محبت جو آرٹ سے بنتی ہے، اس پتھر سے بنتی ہے. یا ہم یہاں کی سنگنگ کی بات کریں، کشمیری چھکری وغیرہ، بشناک منگل، تو پنڈت برادری ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہم وہ لے کے آئیں، یا وہ یہاں آتے ہیں جب، تو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم کیسے کنیکٹ ہو جائیں اس اپنے روٹ سے. تو اٹ مینس کہ آرٹ میں وہ پاور ہے کہ یہ جوڑتا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے سے دور ہو، آرٹ کا کام ہے جوڑنا، تو وہ کر دیتا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ کنیکٹنگ فیکٹر پلے کرتا ہے کمپوزٹ کلچرل ہیریٹیج میں. وہ ایسا نہیں دیکھتے، تب بالکل سچ ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ کس کمیونٹی سے ہے. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹ ہے اور یہ ہمارا ہے. ایسا کوئی ایکسپیرینس جس میں دو کمیونٹیز جن کے بیچ میں کانفلکٹ ہو، وہ ساتھ میں مل کے کسی آرٹ فارم کو، کسی سی ایچ کی فارم کو بچانے کے لیے ساتھ آئے ہو؟ دیکھیے، اگر ہم یہاں کی زبان کی بات کریں، یہاں کی لینگویج کی بات کریں، جب ہم اس کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو ہم سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں.
یہ ایک ایکسپیرینس اچھی ہے. دیکھیے جہاں ہمارے پاس اگر ہم اس چیز کو کھو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اور یہاں پہ اس چیز کو بچانے کے لیے چاہے یہاں کے کسی بھی کمیونٹی سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, یہاں کی زبان کی بات آتی ہے پرٹیکولرلی کشمیری کی, تو وہ اس وقت ایک ساتھ آتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے دیکھا موومنٹ کشمیر ادبی مرکز کمراج نے کوشش کی کہ ہم اس کو گوگل پہ لے آئے, جیسے انگلش کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اردو کو ٹرانسلیٹ, ہم کیوں نہ کشمیری میں کر سکتے ہیں. تو تب یہ ایک چیلنج رہا ہمارے بیچ کی. اس کو 500 ای میلز لکھنے تھے, 5000, تو وہ کنسیڈر کرتے, اور اس میں 13,000 سے زیادہ ایک دن میں ای میل زیادہ گئے وہاں. اور اس میں کشمیری ہی لوگ نہیں تھے, بلکہ یہاں کے جو کشمیری اسپیکنگ نہیں تھے, بلکہ یہاں کے جو پنڈت برادری ہے وہ جموں میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ وہ کشمیری میں بات نہیں کرتے, وہاں وہ اردو میں بات کرتے ہیں, ہندی میں, لیکن کشمیری زبان کو بچانے کے لیے وہ آئے. یہاں کی سکھ برادری نے وہ ای میلز سبمٹ کیے وہاں. یہاں کے یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے, یہ ہندوؤں کی زبان ہے, وہ ایک فیکٹر ہم نے دیکھا. اور یہاں کی تھیٹر کی بات کرے تو تھیٹر میں جب کشمیری لینگویج کی بات کرے وہ خود ہی ایک بن جاتا ہے. جب سارے لوگ اس زبان کو فروغ دینے میں, تھیٹر کا بھی ایک اہم رول ہے اس میں ہمارے کشمیری گانوں کا بھی, پوئٹری کا بھی ایک رول ہے. تو ہم اگر اپنے مقاصد ہمیں الگ ہوں گے, لیکن کسی چیز پہ پرٹیکولرلی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو وہاں یہاں کی زبان ہے, یہاں کا آرٹ ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے. یہ آرٹ فارم جہاں مشکل دور سے بھی گزری ہے, وہی ان آرٹسٹوں نے بھی مشکلات دیکھے ہیں. اس میں اکنامیکل چیلنجز بھی تو ہے, ریسورسز کی ضرورت ہے, تو وہ مشکل دور ہر ایک نے دیکھا. اور لیکن خوش قسمتی کی بات ہے ان چیلنجز کے باوجود بھی آرٹ فارم زندہ رہی. اور اگر اس آرٹ فارم میں وہ ریسورسز نہ آئے, چاہے اس میں فائنینشیل اسسٹنس ہو, چاہے اس میں جاب گارنٹی نہ ہو, اگر کوئی ایکسل کرتا ہے کسی چیز میں, اگر سپورٹس میں کوئی ایکسل کرتا ہے تو اس کو سرکار جاب پرووائڈ کرتی ہے. اور اگر ہم اپنی ثقافت, اپنی تہذیب و تمدن میں کوئی ایکسل کرتا ہے تو وہاں بھی جاب گارنٹی ہونی چاہیے, وہاں بھی ان کے لیے یہ جاب فیسلٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک وہ اثاثہ ہے جو ہمارے پورے معاشرے کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آپ نے بات کی اکنامک سیکیورٹی کی. جو ینگر جنریشن ہے وہ اپنے لیے کمائی کا ذریعہ دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس کو پریزرو کرنا ہے. اگر میں ہندوستان کی بات کروں گا, اتنی خوبصورت آرٹ فارم کوئی ہے ہی نہیں. میں نے بہت ساری آرٹ فارمز اس ملک کی دیکھی ہے, تو لیکن جتنا خوبصورت ہمارا فوک تھیٹر ہے بانڈ پتھر ہے, اتنا ریچسٹ فارم نہیں ہے. اور وہ اگر میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں تو میں پیسے بھول جاتا ہوں, لیکن سچ یہی ہے, پیسوں کی ضرورت ہر ایک کو ہے اور پیسہ ہونا بھی چاہیے. اور اب سرکار بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فائنینشیل اسسٹنس دے رہا ہے, بہت سارے اسکیمز ہیں منسٹری آف کلچر میں جو کام کرتے ہیں, بہت ساروں کو ملا بھی ہے. ہم انڈر فائنینشیل اسسٹنس جو ہمیں اسکیم ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ پیسہ اس آرٹ فارم کو لگائیں, نئے آرٹسٹوں پہ خرچ کرے کہ وہ بھی اس میں آگے بڑھ جائے. اور یہ چیلنج کل نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہوتے ہوئے یہ آرٹ فارم ہم سے کھو جائے. پیسہ ایک ایشو ہو سکتا ہے, لیکن آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے فنکار کبھی نہیں دیکھتا ہے پیسہ ہے یا نہیں. رئیس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. آپ کا بھی بہت شکریہ.